السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو مدرس شیخ ذاکر آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم اور دلچسپ رہنے والا ہے۔ یہ موضوع 9ویں جماعت کے لیے بھی رہنے والا ہے، 10ویں جماعت کے لیے بھی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موضوع پر آنے سے پہلے، آپ کو بتانے سے پہلے آپ کی نظر کچھ خوبصورت اشعار جن میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج کے اس موضوع میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال کے بارے میں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال، ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر، اور 20ویں صدی جو ہے علامہ اقبال کی صدی کو مانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی غالب کی صدی، 20ویں صدی ڈاکٹر سر محمد اقبال کی صدی۔ تو علامہ اقبال جو ہیں ایک ہمہ گیر اور ہمہ جیت شخصیت کا نام ہے۔ علامہ اقبال کی عظمت کا اعتراف نہ صرف ہندوستان پاکستان میں کیا جاتا ہے، علامہ اقبال کے جاننے والے نہ صرف ہندوستان پاکستان میں ہیں، بلکہ علامہ اقبال کے جاننے والے آپ کو عالمی سطح پر مل سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے چاہنے والے، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنے والے، ٹھیک ہے، ان کو جاننے والے آپ کو ہندوستان اور پاکستان میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اتنی شہرت ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ہے۔ نام پر جائیں گے، علامہ اقبال، میں نے نام لکھا ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لگا؟ کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال سر ان کو خطاب ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو خطاب ملا ہے، اس پر بھی بات ہم آگے چل کر کریں گے جب میں ذکر کروں گا حالات زندگی کا۔ اور محمد اقبال ان کا نام ہے، اور اقبال کو ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ تخلص بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کے آبا و اجداد کے حوالے سے ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے آبا و اجداد یعنی کہ ان کے انسسٹرز کا تعلق جہاں سے ہے وہاں سے ہم ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے آبا و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ کشمیر سے ہے، ٹھیک ہے۔ آبا و اجداد کشمیری برہمن، کشمیری برہمن، سپرو برہمن، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، سپرو برہمن۔ علامہ اقبال کے آبا و اجداد کشمیری برہمن، لیکن جب ان میں سے کوئی نسل مسلمان ہو جاتی ہے، علامہ اقبال کے آبا و اجداد میں سے جب کوئی نسل مسلمان ہو جاتی ہے، پھر وہ کشمیر سے نکل کر ہجرت کرتے ہیں سیالکوٹ کی طرف سے، کشمیر سے نکل کر سیالکوٹ چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی بات علامہ اقبال کی نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سر محمد اقبال کے آبا و اجداد کی، ان کے انسسٹر، ان کے دادا پردادا جو بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جب کوئی نسل مسلمان ہوتی ہے تو وہ ہجرت کر کے سیالکوٹ چلے جاتے ہیں۔ تو سیالکوٹ میں ہی ڈاکٹر سر محمد اقبال کی پیدائش ہوتی ہے 9 نومبر 1877 عیسوی کو۔ 9 نومبر 1877 عیسوی کو ڈاکٹر سر محمد اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوتی ہے۔ پیدائش سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کے والد نے، جب آپ تاریخ کے ورق پلٹو گے، جب آپ کتابوں کی ورق گردانی کرو گے، جب آپ تحقیق کرو گے، جب آپ مطالعہ کرو گے، تو آپ کو ایک دلچسپ بات سننے میں ملے گی کہ ان کے والد کو ایک خواب آیا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے والد کو ابھی پیدائش سے پہلے ایک خواب آیا تھا کہ اس خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک برق، ایک کبوتر جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت کبوتر جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اب وہاں پر بہت لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ جمع ہو گئے تھے اس کبوتر کو پکڑنے کے لیے، لیکن کبوتر کبھی اتنی اونچی اڑان بھرتا ہے جیسے وہ آسمان کا سفر کر رہا ہو، جیسے وہ آسمان کا تارا بن گیا ہو، لیکن وہیں سے اڑان بھرتے بھرتے وہ نیچے بھی آ رہا ہے، اور جب وہ نیچے آتا ہے تو لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اچانک جو ہے یہ ان کے والد کی جولی میں آ کر گر جاتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی والد کی جولی میں آ کر گر جاتا ہے۔ خواب کی بات کر رہا ہوں۔ تو
جیسے ہی اس کی جھولی میں آ کر گرتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جو دوسرے دن یہ اس خواب کی تعبیر یوں بیان کرتا ہے اور یہ قیاس آرائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا, ٹھیک ہے, جو عالم اسلام کی رہنمائی کرے گا, جو اسلام کی خاص کر اسلام کو آگے لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گا, مسلمانوں کی مدد کرے گا. تو وہی ہوا, ڈاکٹر سر محمد اقبال پیدا ہوئے اور ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے جو ہے قوم کی خدمت کی. تو علامہ اقبال سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں. آبا و اجداد کشمیری برہمن, ہجرت کر کے وہ سیالکوٹ آئے تھے اور سیالکوٹ میں ہی علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں. علامہ اقبال کے والدین, والد کا نام شیخ نور محمد, شیخ نور محمد, اور علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی, امام بی بی اس کو کہتے تھے, ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے والدین کا ذکر جب آتا ہے تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن دیندار تھے دونوں. زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن دیندار تھے. اپنے بیٹے کو پڑھانے کا بھی زبردست شوق تھا. علامہ اقبال کے اگر والد کی بات ہم کریں تو یہ ایک درزی کا کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, ایک ٹیلر تھے, اور ان کی والدہ جو تھی وہ گھریلو عورت تھی, یعنی کہ ہاؤس وائف, ٹھیک ہے. دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے, ان پڑھ تھے. اب میں شیخ نور محمد کی بات یہاں پر کہوں, وہاں پر ایک فلسفی تھا جو آگے چل کر ڈاکٹر سر محمد اقبال کا استاد بھی بنا, میر حسن, شمس العلماء میر حسن. وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ ان پڑھ فلسفی. کیونکہ شیخ نور محمد کا اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا تھا وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا, عالم لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, فلسفی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو دیندار شخص تھے جس کی نسبت پر ان کو میر حسن نے کیا کہا؟ ان پڑھ فلسفی. تو ان کے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اپنے بچے یعنی کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کو پڑھانے کا زبردست شوق تھا اور مفتی بنانا چاہتے تھے. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے, کیا بنانا چاہتے تھے؟ ایک مفتی بنانا چاہتے تھے. مفتی بنانا چاہتے تھے. ڈاکٹر سر محمد اقبال کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے والد کی خواہش تھی, ان کے والدین کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بیٹے کو کیا بنائیں؟ ایک بہت بڑا مفتی بنائیں. لیکن قسمت کا ورق جب پلٹ جاتا ہے, ان کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا. تو یہاں کی بات میں پھر سے بیان کر دوں, ان کو 4 سال 4 مہینے کے جب یہ تھے تو ان کو مکتب میں ڈالا گیا, مکتب میں ڈالا گیا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو جب یہ دینی تعلیم مکتب میں حاصل کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کا ذہن, ان کا شعور, ان کی عقل بہت یہ ذہین تھے ڈاکٹر سر محمد اقبال. تو کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں سے شاہ صاحب, عام لوگ یا ان کے شاگرد ان کو شاہ صاحب کہتے تھے, اصل میں ان کا نام میر حسن تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کو دیکھا اور وہ پرکھ کیا کہ یہ بیٹا بہت ذہین ہے, ٹھیک ہے, یہ لڑکا بہت ذہین ہے. وہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہو, آپ کس کے بیٹے ہو, ٹھیک ہے. ان سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہ کن کے بیٹے ہیں, یہ شیخ نور محمد کے بیٹے ہیں. تو شیخ نور محمد اور سید میر حسن جو تھے ان کا آپس میں دوستانہ تعلق تھا. تو یہ ان کے گھر گئے اور شیخ نور محمد کو کہا, کیا کہا کہ جناب آپ اپنے بیٹے کو صرف دینی تعلیم تک محدود نہ رکھیں, آپ اپنے بیٹے کو صرف دینی تعلیم ہی نہ دیں بلکہ دین کے ساتھ ساتھ اس کو دنیائی تعلیم بھی دیں. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. پہلے ان کے والدین کا صرف ایک ہی شوق تھا, ایک ہی خواہش تھی کہ ہم اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑا مفتی, ایک بہت بڑا عالم بنائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے, تو وہیں سے سید میر حسن کی جب بات آ جاتی ہے تو انہوں نے ان کے والد کو مشورہ دیا کہ آپ کیا کریں, آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی دیں. تو انہوں نے خواہش عرض کی. سید میر حسن جو ہیں, میر حسن صاحب جو ہیں جن کو شمس العلماء کہا جاتا ہے, میر حسن نے ان سے خواہش کی کہ آپ اپنے بیٹے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے, میں ان کی جو ہے تعلیم کا ذمہ جو ہے اپنے سر لیتا ہوں. تو بہت کوشش کی, بہت منانے کی کوشش کی. پہلے تو یہ باتوں کو ٹالتے رہے, ٹھیک ہے, نظر انداز کرتے رہے. لیکن آخرکار ضد کی وجہ سے میر حسن نے علامہ اقبال کو اپنے پاس بلا ہی لیا اور مجبور کر دیا شیخ نور محمد کو اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کر دینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ابتدائی مکتب میں بھی اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور سید میر حسن جو ہیں ان کے پاس بھی جاتے تھے, جہاں پر میر حسن سے عربی, فارسی
اور اردو کی تعلیم حاصل کرنے لگے، یہ زبانیں سیکھنے لگے۔ کون کون سی؟ شروع کی بات کر رہا ہوں، عربی، فارسی اور اردو۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر سر محمد اقبال کو سیالکوٹ کے ہی ایک اسکول، اسکاچ مشن اسکول میں ڈالا گیا۔ کہاں پر ڈالا گیا؟ اسکاچ مشن اسکول۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوتی ہے؟ سیالکوٹ میں۔ پہلے تو مکتب میں تھے، لیکن بعد میں جب ان کو اسکول ڈالا گیا، وہ سیالکوٹ کا ایک اسکول تھا، اسکاچ مشن اسکول۔ اسکاچ مشن اسکول میں ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، جہاں ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور انٹرمیڈیٹ تک کے امتحانات اول پوزیشن میں علامہ اقبال نے پاس کیے۔ ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ میں پھر سے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے بے شک وہ مکتب میں حاصل کی، لیکن سید میر حسن کی وجہ سے وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی حاصل کرنے لگے، اور مجبوراً ان کے والد کو مجبور کیا کہ آپ اپنے بیٹے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں، میں لیتا ہوں ذمہ داری، جہاں پر علامہ اقبال نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔ اس کے بعد علامہ اقبال جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں کس اسکول میں؟ اسکاچ مشن اسکول میں۔ یہ دوسرا پوائنٹ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے، اسکاچ مشن اسکول میں علامہ اقبال نے 12th تک کا امتحان پاس کیا۔ ٹھیک ہے، 12th، اس زمانے میں انٹرمیڈیٹ کہا جاتا تھا، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اول پوزیشن میں پاس کیے۔ ٹھیک ہے، تو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علامہ اقبال جو ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیالکوٹ سے نکل کر لاہور چلے جاتے ہیں۔ لاہور گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور میں داخلہ لیا، گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ 12 تک کا انہوں نے امتحان جب پاس کیا، اول پوزیشن میں آئے، وظیفہ ملا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے جاتے ہیں، جہاں پر گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا اور بی اے اور ایم اے کے امتحان انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور میں پاس کیے، بی اے اور ایم اے۔ جب یہ بی اے میں زیر تعلیم تھے تو فلسفہ اس کا پسندیدہ جو ہے وہ نصاب تھا۔ فلسفے کی بات میں کر رہا ہوں، فلسفہ اس کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ فلسفہ کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ فلسفہ ہوتا ہے فلسفی، ٹھیک ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف آئیڈیاز اینڈ تھاٹس اینڈ بلیفس، سوچنے کی صلاحیت انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مشکل فن ہے، مشکل جو ہے سبق ہے فلسفہ۔ ٹھیک ہے، بہت ہی مشکل فن رہنے والا ہے آپ کے پاس فلسفے کے حوالے سے۔ تو ان کا جو پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے وہ فلسفہ ہی رہا ہے۔ تو بی اے کرنے کے بعد اسی کالج میں انہوں نے ایم اے بھی کیا، اور ایم اے کس میں کیا؟ ان کا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا تھا؟ فلسفہ تھا، تو فلسفے میں ہی انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ بالکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے آبا و اجداد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سپرو کشمیری برہمن ہیں۔ تو جب ان میں سے کوئی نسل جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے، وہ ہجرت کر کے کشمیر سے نکل کر سیالکوٹ پہنچ جاتے ہیں، اور سیالکوٹ میں ہی علامہ اقبال کی پیدائش ہوتی ہے 9 نومبر 1877 عیسوی کو، اور اس کے بعد علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں سید میر حسن کی وجہ سے انہوں نے ان کے والد کو مشورہ دیا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی ان کو دینی چاہیے، تو ان کے والد نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر سید میر حسن کے حوالے کر دیا، جہاں سے عربی، فارسی اور اردو کی زبانیں انہوں نے سیکھی، اور ساتھ ہی ساتھ ابتدائی تعلیم کے لیے اسکاچ مشن اسکول میں بھی داخلہ لیا۔ اب خوش قسمتی سے جب یہ اسکاچ مشن اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، یہ سید میر حسن جو ہیں ان کا تقرر وہاں پر ہو جاتا ہے پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، درس و تدریس کے کام کے لیے یہ اسی اسکول میں، اسکاچ مشن اسکول میں چلے جاتے ہیں، اور علامہ اقبال ان کی صحبت میں ہی رہتے ہیں، اور 12 تک کا امتحان انہوں نے وہاں پر پاس کیا۔ اور سیالکوٹ سے نکل کر یہ لاہور کیوں جاتے ہیں؟ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے جاتے ہیں، جہاں پر گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور میں بی اے اور ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ ایم اے کس سبجیکٹ میں کیا انہوں نے؟ ایم اے اس میں فلسفے میں کیا، ٹھیک ہے، فلسفی۔ اب اس کے بعد
इसके बाद मैं मुख्तसर सा बताने की कोशिश करूंगा, मैं ज़्यादा तफसील में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। अल्लामा इकबाल का एक तवील मौजू फिर आपके सामने बयान हो जाएगा, ठीक है। अल्लामा इकबाल के ऊपर जितनी भी हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे 2, 3, 4, 5 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा अल्लामा इकबाल के ऊपर तबसरा करते हुए। तो अल्लामा इकबाल लाहौर में अपनी मज़ीद तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए, ये एक अहम पॉइंट आपके सामने रहने वाला है, तीसरा पॉइंट, अल्लामा इकबाल जो हैं आला तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान का रुख करते हैं। इंग्लिस्तान कब जाते हैं? 1905 में। 1905 में, ये डेट याद रखिएगा, 1905 में इंग्लिस्तान का दौरा करते हैं, ठीक है। इंग्लिस्तान में जब जाते हैं तो वहाँ कैम्ब्रिज एक जगह है, वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज में ये दाखिला लेते हैं, ठीक है। तो कुछ अरसा इंग्लिस्तान में रहने के बाद ये इंग्लिस्तान से जर्मनी चले जाते हैं। गौर से देखिएगा, ठीक है, मैं इसको मुख्तसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए और ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया और उसके बाद जर्मनी चले जाते हैं। कुछ अरसे के बाद जर्मनी जाकर इन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी, ठीक है, पीएचडी की डिग्री इन्होंने कहां पर हासिल की है? इंग्लिस्तान से जब ये जर्मनी गए, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है म्यूनिख यूनिवर्सिटी, और यहां पर इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, ठीक है। ये डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, जब इन्होंने, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि डॉक्टर इनके नाम के साथ इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्होंने पीएचडी की है। तो पीएचडी जब इन्होंने वहां पर की, तो पीएचडी के लिए इन्होंने एक टॉपिक सबमिट वहां पर किया था, ठीक है, वो मैं यहां पर लिखूंगा, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। अब इसका उर्दू तर्जमा बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उर्दू तर्जमा इसका, ईरान में माबादुल तबियात का इर्तिका, ईरान में माबादुल तबियात का इर्तिका, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ठीक है। ये टॉपिक इन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी में सबमिट किया और म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को पीएचडी की डिग्री से नवाजा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंग्लिस्तान में जब ये जाते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लेते हैं और उसके बाद जर्मनी का दौरा करते हैं। जर्मन जुबान भी इन्होंने वहां पर सीखी थी। तो उसके साथ साथ म्यूनिख यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक मकोला सबमिट किया, एक टॉपिक सबमिट किया, जिस टॉपिक का उन्वान था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये मेटाफिजिक्स जो होती है ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, अक्सर बच्चे इसको फिजिक्स की ब्रांच समझ लेते हैं। असल में डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल किसके ज्यादा जो थे वो दिलदादा थे। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था? वो था फलसफा, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स, डीप स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है, डीप स्टडी ऑफ साइंस एंड यूनिवर्स, ये वही है मेटाफिजिक्स। तो डेवलपमेंट ईरान में माबादुल तबियात का इर्तिका, ठीक है, ये टॉपिक जब इन्होंने उस यूनिवर्सिटी में सबमिट किया, यूनिवर्सिटी ने इनको एजाजी डिग्री, पीएचडी की डिग्री दे दी, ठीक है। तो उसके बाद पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद फिर से ये वापस कहां चले जाते हैं? इंग्लिस्तान चले जाते हैं, जहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने, जहां पर वो दाखिला लिया था ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ था। तो वहां पर इन्होंने बैरिस्ट्री की अपनी डिग्री, जो आखिरी इम्तिहानात जो थे वो मुकम्मल किए। तो आखिरी डिग्री इन्होंने कौन सी हासिल की? बैरिस्ट्री। बैरिस्ट्री की डिग्री इन्होंने हासिल की और वापस अपने वतन लाहौर लौट आए 1908 में, 1908 में अपने वतन, सियालकोट नहीं, लाहौर, ठीक है, लाहौर।
میں نے ابھی کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ 1905 میں جاتے ہیں انگلستان، ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، پھر اسی کالج میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد میونخ یونیورسٹی کا دورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جرمن جاتے ہیں۔ جرمنی میں انہوں نے کیا کیا، میونخ یونیورسٹی میں اپنا ایک ٹاپک سبمٹ کیا جس کی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، اور اس کے بعد واپس پھر سے یہ انگلستان آ جاتے ہیں جہاں پر کیمبرج یونیورسٹی سے جڑا ہوا ایک کالج ٹرینٹی کالج، وہاں پر انہوں نے اپنے بیرسٹری کا امتحان جو تھا وہ مکمل کیا اور وہ اعزازی ڈگری اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن 1908 میں لاہور واپس چلے آئے۔ اور جب یہ لاہور واپس آتے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور اور گورنمنٹ اورینٹل کالج لاہور میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں، پڑھانے کا کام انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ وکالت بھی کرتے تھے۔ کالج والوں سے انتظامیہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، اجازت مانگ کے رکھی ہوئی تھی جس کے اپنے درس و تدریس کے کام کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال جو ہیں وکالت کا کام بھی کرتے تھے، لیکن یہ کچھ دیر تک ہی رہا، ٹھیک ہے، وکالت کا کام بھی کچھ دیر تک ہی رہا۔ تو 1935 میں ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہیں بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ یہ بیماریاں اس کو لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اور 1938 میں ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہیں اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ 1938 میں مختصر سا اس کو کر رہا ہوں، 1938 میں ڈاکٹر سر محمد کا انتقال ہو جاتا ہے لاہور میں ہی، ٹھیک ہے، لاہور میں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جمعہ کا دن تھا، صبح کی اذان ہو رہی تھی اور 5:11 پر ڈاکٹر سر محمد اقبال اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے۔ لاہور میں لاہوری مسجد کے احاطے میں ان کو دفنایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ڈاکٹر سر محمد اقبال کے حوالے سے جس میں ہم نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی مختصر سی حالات زندگی پڑھی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اس کے بعد اگلے ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ادبی خدمات کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی غزل گوئی، ان کی نظم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔